اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفرقان مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک بڑی برکت والا الذی وہ جو جس نزل الفرقان نازل کیا فرق کرنے والی کتاب قرآن علی عبدہ اپنے بندے پر لیکون تاکہ وہ ہو للعالمین سارے جہانوں کے لیے نذیراً ڈرانے والا بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب اپنے بندے پر تاکہ رہے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا فرقان فیصلہ کی کتاب قرآن کریم کو فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے یہی کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان الصفات اور اعلیٰ درجے کی حکمت رافت کی کو انتہائی مشکل میں پیش کیا اور تمام جہاں کی ہدایت و اصلاح کا تکفل اور ان کو خیر کثیر اور غیر منقطع برکت عطا کرنے کا سامان باہم پہنچایا یعنی اپنے اس کامل و اکمل بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا ممتاز لقب ہی کمال عبودیت کی وجہ سے عبداللہ ہو گیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ یعنی قرآن کریم سارے جہاں کو کفر و عصیان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والا ہے چونکہ صورت اعلیٰ میں مکذبین و معاندین کا ذکر بکثرت ہوا ہے شاید اسی لیے یہاں صرف نذیر کو بیان فرمایا بشیر کا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا الذی لہ وہ جس کے لیے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں والارض و زمین ولم یتخذ اور اس نے نہیں بنایا ولدا کوئی بیٹا ولم یکن اور نہیں ہے لہ اس کا شریک کوئی شریک فی الملک سلطنت میں وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر شے فقدرہ پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا تقدیرا ایک اندازہ وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا ساجی سلطنت میں اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ناپ کر یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے وہی خاص و افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لیے پیدا کی گئی ہے اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی نہ اپنے حدود میں عمل و تصرف کرنے سے قاصر رہتی ہے غاز ہر چیز کو ایسا ناپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کمی بیشی یا انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی بڑے بڑے سائنسدان حکمت کے دریا میں غوطے لگاتے ہیں اور آخرکار ان کو یہی کہنا پڑتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء سورۃ نمبر 27 سورۃ نمبر آیت نمبر 88 اور فتبارک اللہ احسن الخالقین سورۃ نمبر 22 سورۃ المؤمنین آیت نمبر 14 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دونه اس کے علاوہ آلهة اور معبود لا يخلقون وہ نہیں پیدا کرتے شيئا کچھ وهم بلکہ وہ يخلقون پیدا کیے گئے ہیں ولا يملكون اور وہ اختیار نہیں رکھتے لأنفسهم اپنے لیے ضرا کسی نقصان کا ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا ولا يملكون اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا ولا حیات اور نہ زندگی کا
ولا نشورا، اور نہ پھر اٹھنے کا، اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے، اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے، یعنی کس قدر ظلم و تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ایسے قادر مطلق مالک الکل حکیم علی الاطلاق کی زبردست ہستی کو کافی نہ سمجھ کر دوسرے معبود اور حاکم تجویز کر لیے گئے جو گویا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کا خود اپنا وجود بھی اپنے گھر کا نہیں، نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، نہ اپنے مستقل اختیار سے کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خود اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسی عاجز و مجبور ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا کس قدر سفاہت اور بے حیائی ہے۔ ربط یہ تو قرآن نازل کرنے والے کی صفات و شؤون کا ذکر تھا، اور اس کے متعلق مشرکین جو بے تمیزی کر رہے تھے اس کی تردید تھی۔ آگے خود قرآن اور حامل قرآن کی نسبت سفیہانہ نکتہ چینوں کا جواب ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ وقال، اور کہا، الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر، ان هذا نہیں ہے، الا مگر صرف افک بہتان من گھڑت، افتراہ اس نے اسے گھڑ لیا، وأعانه اور اس کی مدد کی، علیہ اس پر، قوم آخرون دوسرے لوگ جمع، فقد جاءوا تحقیق وہ آ گئے، ظلما ظلم، وزورا اور جھوٹ، اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا اور ساتھ دیا اس کا اس میں، اور لوگوں نے سو آگے بے انصافی اور جھوٹ پر، یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کی مدد سے ایک کلام تیار کر لیا اور اس کو جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب کر دیا، پھر ان کے ساتھی لگے اس کی اشاعت کرنے، بس کل حقیقت اتنی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ظلم و جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام معجز اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے، کذب افتراء کہا جائے۔ کیا یا چند یہودی غلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جا سکتا ہے جس کے مقابلے میں تمام دنیا کے فصیح بلیغ عالم و حکیم بلکہ جن و انس ہمیشہ کے لیے عاجز رہ جائیں، اور جس کے علوم و معارف کی تھوڑی سی جھلک بڑے بڑے عالی دماغ وکلاء و حکماء کی آنکھوں کو ہیرا کر دے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اساطیر کہانیاں، الاولین پہلے لوگ، اکتتبھا اس نے انہیں لکھ لیا ہے، فہی تملی پس وہ پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرۃ صبح، واصیلا اور شام، اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں یا کسی سے نوٹ کرا لی ہیں، وہی شب و روز ان کے سامنے پڑھی اور رٹی جاتی ہیں، نئے نئے اسلوب سے انہی کا الٹ پھیر رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول نماز کے 2 وقت مقرر تھے، صبح و شام مسلمان حضرت کے پاس جمع ہوتے، جو نیا قرآن اترا ہوتا لکھ لیتے، یاد کرنے کو اس کو کافر یوں کہنے لگے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ قل فرما دیں، انزلہ اس کو نازل کیا ہے، الذی وہ جو، یعلم جانتا ہے، السر راز، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین، انہ کان بے شک وہ ہے، غفورا بخشنے والا، رحیما نہایت مہربان۔ تو کہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کتاب خود بتلا رہی ہے کہ وہ کسی ایک انسان یا کمیٹی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی اتاری ہوئی ہے جس کے احاطہ علمی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کلام کے موجزانہ فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، اخبار و غیبیہ، احکام و قوانین، اور وہ اسرار مکنونہ جن کے تہ تک بدون توفیق الہی کے عقول و افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی، صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا سائنسی جماعت کا کلام نہیں، یعنی اپنی بخشش اور مہر سے ہی قرآن اتارا، موزون القرآن۔ پھر جو لوگ ایسے روشن حقیقت کے منکر ہیں، باوجود ان کے جرائم کا تفصیلی علم رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتا، یہ بھی اس کی بخشش اور مہر ہی کا پرتو ہے۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، مالی کیسا ہے هذا الرسول، یہ رسول یاکل وہ کھاتا ہے طعام کھانا، ویمشی چلتا پھرتا ہے، فی میں الاسواق بازار جمع، لولا کیوں نہ انزل اتارا گیا الیہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، فیکون کہ ہوتا وہ معاہو اس کے ساتھ نذیرن ڈرانے والا، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ جو رہتا ہے اس کے ساتھ ڈرانے کو۔ یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جائے تو ہم میں اس میں فرق کیا رہا؟ اگر واقعی رسول تھا تو چاہیے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کی بکھیڑوں سے فارغ ہوتا۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ او یلقى یا ڈالا اتارا جاتا الیہ اس کی طرف کنز کوئی خزانہ، او تکون یا ہوتا له جنۃ اس کے لیے کوئی باغ، یاکل وہ کھاتا منها اس سے، وقال اور کہا الظالمون ظالم جمع ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر صرف رجلا ایک آدمی، مسحورا جادو کا مارا ہوا، یا آ پڑتا ہے اس کے پاس خزانہ، یا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک باغ کے کھایا کرتا ہے اس میں سے۔ اور کہنے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی، یعنی اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم خدا کے ایک آدھ فرشتہ ان کو سچا ثابت کرنے اور رعب جمانے کے لیے ساتھ رہتا، جسے دیکھ کر خام خواہ لوگوں کو جھکنا پڑتا۔ یہ کیا کہ کسی قسم پرسی کی حالت میں اکیلے دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، یا اگر فرشتے بھی ہمراہ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی غیبی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے ہی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے۔ اور خیر یہ بھی نہ صحیح معمولی رئیسوں اور زمینداروں کی طرح انگور کھجور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیا کرتے۔ جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عہد جلیلہ پہ معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آدمی کو مامور کیا، یعنی میاں کی یہ پوزیشن اور اتنے اونچے دعوے بجوز اس کے کہ کیا کہا جائے کہ عقل کھوئی گئی ہے یا کسی نے جادو کے زور سے دماغ مختل کر دیا ہے، جو ایسی بے کی باتیں کرتے ہیں العیاذ باللہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ انظر دیکھو کیفا کیسی ضربوا انہوں نے بیان کی، لکا تمہارے لیے، الامثال مثالیں باتیں، فضلوا سو وہ بہک گئے، فلا لہذا نہ یستطیعون پا سکتے ہیں، سبیلاً کوئی راستہ، دیکھ کیسی بتلاتے ہیں تجھ پہ مسئلیں، سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ۔ یعنی کبھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں محض مفتریات ہیں، کبھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کر اپنے سانچے میں ڈال لی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسحور بتلاتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون۔ یہ اضطراب خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منطبق نہیں ہوتی، اسی لیے کسی ایک بات پر قرار نہیں اور الزام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ انبیاء کی جناب میں اس طرح کی گستاخیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں، ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی توقع نہیں۔